السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 43 سنن ابو داود کی حدیث میں ہے، سیدنا ریاح بن حارث تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ فلاں شخص یعنی مغیرہ بن شعبہ، جس کا نام اس حدیث کی اگلے طریق میں آیا ہے کہ پاس کوفہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اہل کوفہ میں موجود تھا کہ سیدنا سعید بن زید وہاں تشریف لائے اور انہوں نے فلاں شخص نے ہمیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف بٹھا لیا۔ اسی دوران وہاں ایک کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا۔ اس فلاں شخص نے ان کا بھی استقبال کیا، پھر اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس پر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا، یہ شخص کس کو گالیاں دے جا رہا ہے؟ تو اس فلاں شخص نے کہا، سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا سعید بن زید نے افسوس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے صحابہ رسول کو گالی دی جاتی ہے اور تم فلاں شخص اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ روز قیامت آپ سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، رضوان علیہم اجمعین، اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر سعید بن زید عاجزی کے باعث خاموش ہو گئے اور لوگوں نے با اصرار پوچھا کہ وہ 10واں کون ہے؟ تو فرمایا، وہ 10واں شخص سعید بن زید ہے۔ پھر فرمایا، تم سب کان کھول کر سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کی ساری عمر کی نیکی کے اعمال سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دی جائے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑی مسجد میں تھے اور ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے۔ اسی دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شاہی تخت پر اپنے پاؤں کی جانب اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر ایک کوفی شخص آیا، اس نے حضرت مغیرہ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن زید نے پوچھا، اے مغیرہ، یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ علی ابن ابی طالب کو گالی دے رہا ہے۔ اس پر سعید بن زید نے غصے میں آ کر فرمایا، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اصحاب رسول کو تمہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کر رہے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گواہی دیتا ہوں، وہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کیا، اور میں کوئی من گڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ کل روز قیامت آپ سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضوان علیہم جنتی ہیں، اور ایک 9واں مسلمان بھی جنتی ہے، اگر میں چاہوں تو نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اس پر اہل مسجد نے اصرار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، تو اے رسول اللہ کے صحابی، وہ 9واں شخص کون ہے؟ سیدنا سعید نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے ڈالا، اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ 9واں مسلمان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں، اللہ تعالیٰ کی قسم، ایسا شخص جس کا چہرہ رسول اللہ کی میت میں گرد آلود ہوا، اس کا یہ عمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، خواہ تمہیں سیدنا نوح جتنی عمر ہی کیوں نہ ملے۔ اب دیکھیے بھائیو، یہی حدیث مسند احمد کی ایک ترک میں آئی، اسی طرح یہی حدیث سنن ابو داؤد کے ترک میں آئی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دفاع والے جو کہ نام نہاد دفاع کرتے ہیں، ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں
نکلے اور ان کا چہرہ بس گرد آلود ہوا، اور تمہاری ساری عمر کی نیکیاں، ہاں تمہاری عمر نوح علیہ السلام جتنی بھی ہو سے بہتر ہے، ٹھیک ہے بہتر ہے، لیکن یہ کس موقع پر بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام رسول اللہ کی میت میں نکلتے تھے، جہاد و قتال کرتے تھے، انہی کو تو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم کیوں دیں گے ان کو گالیاں معاذ اللہ؟ یہ جو لوگ گالیاں دے رہے تھے وہ خود صحابی تھے، مغیرہ بن شعبہ خود صحابی رسول ہے، معاویہ کی موجودگی میں اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور حضرت علی کو اب دیکھیں کتنے مختلف طرق ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف الفاظ میں مختلف طرق بار بار آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جس شخص نے جس طرح دیکھ کر بیان کیا، محدثین نے اسی طرح لکھ دیا۔ احمد بن حنبل نے جن لوگوں سے پوچھا، انہوں نے اس طرح یہ واقعہ دیکھا اور انہوں نے اس طرح بیان کر دیا۔ کسی کے ذہن میں 9 نام رہے، انہوں نے 9 بیان کیے، کسی کے ذہن میں 10 کے 10 نام رہے، اس نے 10 بیان کیے۔ اس سے علم حدیث کا صحیح ہونا، علم حدیث کا بالکل متواتر ہونا اور نسل در نسل آگے بڑھنا، اور اس کی سچائی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ محدثین نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں لگائے، جو جس طرح راوی نے بیان کیا اسی طرح لکھ ڈالا۔ لہٰذا حضرت علی کے اوپر سب و شتم، گالی، لعنت کرنا اس وقت بنو امیہ میرا معاویہ کی حکومت میں عام تھا، اور یہ کام صحابہ کرام سے ہی وہ کروا رہا تھا۔ کہیں مغیرہ بن شعبہ ہے، کبھی مسلم بن ارطاء ہے، کبھی ولید بن عقبہ ہے، کبھی معاویہ خود ہے، کبھی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا ہے، کبھی کوئی، لیکن یہ سارے حرام کام حضرت علی کے اوپر لعنت کرنا اور قتال کرنا اور حکومت کو ملوکیت میں بدلنا عام ہو رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔